بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ چیئرمین پیپل پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سیاست شروع سے لے کر آج تک ایک تعیناتی کے گرد گھومتی ہے۔ کافی عرصے سے آرمی چیف کی تعیناتی پر سیاست کی جا رہی ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تعیناتی پر غیر ضروری سیاست کی جا رہی ہے۔ ہمارے کسی اتحادی یا کسی کو بھی جلسوں میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کر آج تک ایک تعیناتی پر ہے۔ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ معاشی حالات کیسے ہیں۔ سیلاب کے معاشی اور بجٹ پر بھی اثرات ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اتحادی حکومت ملک کو معاشی چیلنج سے نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اب پاکستان کی ترقی پر فوکس کرنے کے بجائے بیان بازی پر فوکس کیا جاتا ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے اثرات ہم بھگت رہے ہیں۔ کرونا وائرس اور یوکرین روس جنگ اور موسمی تبدیلیاں ہمیں متاثر کر رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم اورنگزیب کو وفاقی وزیر بنائے جانے کے خلاف درخواست ناقابل قرار دے کر خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مخصوص نشست پر مریم اورنگزیب کو وفاقی وزیر بنانے کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنایا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے شہری طالب حسین کی درخواست پر فیصلہ سنایا، جس میں کہا گیا ہے کہ قانون واضح ہے، ممبر قومی اسمبلی یا سینیٹر وفاقی وزیر بن سکتا ہے۔ قانون میں ایسا کچھ نہیں کہ مخصوص نشست پر منتخب ممبر وفاقی وزیر نہیں بن سکتا۔ ممبر اسمبلی کو وفاقی وزیر یا وزیر مملکت تعینات کرنا وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی پنجاب اور سول حساس ادارے نے کلر سیدہ روڈ راولپنڈی میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریز شجاع خانزادہ شہید پر خودکش حملے کا سہولت کار گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم عبداللہ خان ڈوڈیال ضلع میرپور آزاد کشمیر کا رہائشی ہے۔ ملزم کے قبضے سے بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ ملزم دھماکہ خیز مواد مبینہ طور پر راولپنڈی اور اسلام آباد میں تخریب کاری کے لیے لے جا رہا تھا۔ کراچی سندھ حکومت نے شوگر ملز کو گنے کی کرشنگ کی حتمی تاریخ 29 نومبر دی ہے۔ مشیر زراعت سندھ منصور وسان نے کہا کہ سندھ میں ہر سال 30 نومبر تک کرشنگ سیزن کا آغاز ہوتا ہے، لیکن کچھ ملز نے ابھی سے کرشنگ شروع کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ میں رواں سال 30 شوگر ملز کرشنگ کریں گی۔ صوبے میں گنے کی فی من امدادی قیمت 250 روپے ہے، جبکہ پنجاب میں کرشنگ شروع ہونے اور ریٹ طے ہونے کے بعد سندھ کی امدادی قیمت کا جائزہ لیں گے۔ کراچی محکمہ صحت سندھ نے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی ہڑتال سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلہ کر لیا۔ جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد رسول نے بتایا کہ سندھ میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کی ہڑتال کے باعث رینجر اور پاک فوج سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے ان کی میڈیکل کور سے مدد کی درخواست بھی کر دی گئی ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ رینجر نے اپنے ڈاکٹر اور طبی عملے دینے کی یقین دہانی کرائی ہے، جس کے بعد فوری طور پر ڈاکٹرز اور طبی عملے کی 650 بھرتیاں بھی کرنے جا رہے ہیں، جبکہ پرائیویٹ عملے کی مدد سے اسپتال کو صاف رکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ پاک فوج خود ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کمی کے باوجود مدد کو تیار ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں کام جاری رکھنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہے ہیں۔ حکام نے مزید کہا کہ فلاحی اداروں سے وقتی طور پر ڈاکٹرز اور طبی عملے لینے کی بات جاری ہے۔ آرمی میڈیکل کور نے بھی جناح اسپتال کو ڈاکٹرز اور طبی عملے دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
सूबा सिंध के सबसे पुराने कराची के इंडस्ट्रियल एरिया के बड़े एक्सपोर्टर ने गैस बुरान से तंग आकर लकड़ियों से फैक्ट्री चलाना शुरू कर दी है। कायद-ए-आज़म की जानिब से इफ्तिताह किए गए साइड इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों में गैस बंद होने के बायस बड़े एक्सपोर्टर ने सैकड़ों साल पुराना तरीका अपनाते हुए हज़ारों टन लकड़ियाँ खरीद कर फैक्ट्रियों का बॉयलर चलाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री मालकान का कहना है कि गैस के मुकाबले में लकड़ी दुगनी महंगी है। ख्याल रहे कि गैस में खुद कफील सूबा सिंध में आज से 28 फरवरी तक फैक्ट्रियों की गैस बंद करने का फैसला किया गया है।